السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم نے اس سے پہلے اس نظم کی جان پہچان، پہلی بات مرثیے کے اجزاء اور نظم کی بلند خوانی پیش کی تھی۔ الفاظ معنی کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ آئیے اب اس نظم زمین کرب و بلا کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ اس نظم کے پہلے بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ حضرت حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو سفر کے دوران بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ زمین کیسی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے ہی ابتدا سے ہی اس سے ہمارا تعلق رہا ہے۔ ہم نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن یہ ایسی زمین ہے، ایسا علاقہ ہے کہ یہاں سے اب ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو ایک ندا آئی غیب سے، جواب ملا ان کو کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، یہی وہ زمین ہے جو کرب و بلا ہے، اور اسی زمین کی خاک سے انسان کی ترقی ہے، عظمت ہے، معراج ہے۔ حضرت حسین نے جب یہ ندا سنی، ان کو جب یہ محسوس ہوا تو وہ خوش ہوئے۔ یہاں پر شبیر لفظ آیا ہے، شبیر سے مراد حضرت حسین ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ہماری جو منزل مقصود ہے وہ یہی ہے، اب ہم کو یہیں ٹھہرنا ہے اور اپنے خیمے یہیں لگا دو۔ یہ نہر، یہ صحرا، یہ وادیاں، یہ سب اللہ نے چاہا، اللہ کا فضل ہوا تو یہ سب ہمارے تابع میں ہوگی، یہ سب ہمارے قبضے میں ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ اگلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ دیدہ وروں نے یعنی عقل مندوں نے اس جگہ کو پہچان لیا اور اپنے سر سجدے میں جھکا دیا، یعنی فرما برداری سے حضرت حسین کا حکم قبول کر لیا، اور اس زمین کو انہوں نے صدف سمجھا اور سارا سامان جو سفر کا تھا وہ کھول دیا اور خیمے سجا دیے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اگلے بند میں شاعر نے کہا ہے کہ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دشمنوں کا لشکر وہاں پر آ گیا، اور جیسے ہی دشمنوں کا لشکر آیا انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو اس کو ایسا محسوس شاعر نے کیا اور کہا ہے کہ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، یعنی ایسا منظر ہو گیا تھا کہ ایک طرف خوشحالی تھی، وہ منظر بدلنے لگا۔ پھر آگے شاعر نے کہا کہ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا۔ یہاں پر تشبیہ دی ہے اس نے، دریا کو حاسد کے دل سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ ایک حاسد انسان ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ویسے ہی شاعر نے کہا کہ جو دریا، جو صحرا ہے، جو اتنا بڑا جنگل تھا، وادی تھی، وہ ایک چھوٹا سا محسوس ہونے لگا۔ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، یعنی کم ظرف جو انسان ہوتا ہے، جو کمینہ ہوتا ہے، جو اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا چونکہ دشمنوں نے دریا پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور پانی حضرت حسین کے قافلے والوں پر پانی روک دیا گیا تھا، پہرا لگا دیا گیا تھا۔ اس منظر کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، کہ جیسے کم ظرف وعدے سے پھر جاتا ہے ویسے ہی دریا جو پانی سب کو دیتا ہے وہ پھر گیا، یعنی دریا کے اوپر میں پابندی لگ گئی۔ پھر اس کے بعد میں حق کے سامنے باطل آیا اور جنگ کا اعلان ہوا، اور ایک طرف باطل کی فوجیں تھی اور دوسری طرف ایمان والوں کی فوجیں تھی، حق والوں کی فوجیں تھی۔ خوابیدہ ضمیر یعنی جن کے ضمیر بے حس تھے، انہوں نے جبر سے، زبردستی سے حق کو منوانے کی کوشش کی، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے صبر کیا، اور اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ میدان کربلا کے اندر میں شہید ہوئے۔ یہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ واقعہ کربلا میں مسلمانوں کی شہادت ہوئی، ان کو شکست ہوئی، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ شہادت اسلام کے لیے فتح کی نشانی ہے۔ اس کے بعد میں ہم مشقی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔